بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صفات کا ذکر چل رہا تھا، اس میں سے چند رہ گئی ہیں جو انشاءاللہ رمضان کے حوالے سے درس کے بعد شروع کی جائیں گی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 2 یا 3 دنوں کے بعد برکتوں والا مہینہ رمضان شریف آ رہا ہے، جسے اللہ تعالیٰ کا مہمان بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کا اصول ہے یا ہم نے خود بنایا ہے کہ ہمارے پاس کوئی مہمان تشریف لائے، کسی ایم این اے کا، کسی بڑے آدمی کا مہمان اگر ہمارے پاس آ جائے، یا اگر وزیر اعظم کا مہمان ہمارے پاس آ جائے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس کے آنے سے پہلے اس کے استقبال کی تیاری کی جائے، تاکہ وہ ناراض ہو کر نہ جائے۔ اگر وہ ناراض ہو کے چلا گیا تو وہ جس کا مہمان ہے، ایم این اے کا، MP کا، وزیر اعظم کا، تو وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ یہ تو خود رمضان شریف اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے، تو اس کے آنے سے پہلے تو ہمیں اس کے استقبال کے لیے اور زیادہ تیاری کرنی چاہیے۔ آج کل ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ رمضان آنے سے پہلے راشن پورا کرتے ہیں، گھر کی جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اور چیزیں ہوتی ہیں وہ تو بہت اچھے طریقے سے پورا کرتے ہیں، اصل جو اس کے استقبال ہے اس کو تو بالکل ہم بھول جاتے ہیں۔ اور اس کی رمضان شریف کی اور روزے دار کی کئی احادیث سے اس کی فضیلت بھی ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہوں۔ تو جس کا اجر اللہ تعالیٰ خود ہوں تو پھر ہم اس کی فضیلت کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جب تشریف لاتے تھے کوئی بیان کرنے کے لیے صحابہ کو، وہ 3 سیڑھیاں تھیں، تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر چڑھ رہے تھے تو تینوں سیڑھیوں پر آمین کہا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج خلاف معمول واقعہ ہوا ہے کہ آپ نے تینوں سیڑھیوں پر آمین کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 بد دعا کی ہیں اور میں نے ان پر آمین کہا ہے۔ اب سوچیں، بد دعا کرنے والا کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، اور آمین کہنے والے کون؟ تمام انبیاء کے سردار۔ اب اس بد دعا کے قبول ہونے میں کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی یہ بد دعا ارشاد فرمائی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اور دوسری یہ کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین میں سے کسی کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اور تیسری فرمائی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہیں کروائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اب دیکھیں بد دعا کرنے والے کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور آمین کہنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے، اور ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ روزے دار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے دار کی منہ کی جو بدبو ہوتی ہے مجھے مشک سے زیادہ پسند ہوتی ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے باوجود ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور بچہ 14-15 سال کا ہو جاتا ہے، ہم نے اس کو ٹالا ہوتا ہے، ابھی بچہ ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے، سارے روزے رکھنے چاہیے، تاکہ ہماری اور اس کی جتنے بھی باقی اللہ تعالیٰ کی اس میں رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے ہم نیک زیادہ سے زیادہ اعمال کریں۔ اور اس کے مولانا مسعود اظہر صاحب اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص رنگ ہوتا ہے، اور وہ رنگ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو رمضان کی وجہ سے انسان کا جو دل ہوتا ہے وہ اس کا کالا، اس پر رنگ چڑھ چکا ہوتا ہے، گناہوں کے دھبے چڑھ چکے ہوتے ہیں، یہ رمضان آ کے ختم کرتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے۔ اور رمضان سے پہلے جن چیزوں کو اس کے استقبال کے لیے ضروری ہے وہ ہے کہ جس پر کوئی زکوٰۃ ہے وہ ادا کرے، نماز کی پابندی، قرضہ اگر کسی پر ہے، اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے وہ واپس کرے،
اور اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ رمضان شریف میں اس کو خرچ کرے، کیونکہ رمضان شریف خیر خواہی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن شریف میں جو ارشاد ہے مختصر اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس امید پر کہ تم متقی بن جاؤ، تھوڑے دنوں روزہ رکھ لیا کرو۔ پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھ لے، قضا کر لے مطلب۔ اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمے فدیہ ہے کہ وہ ایک غریب کا کھانا ہے، اور جو شخص خوشی سے خیر کرے تو یہ اس شخص کے لیے اور بھی بہتر ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا زیادہ بہتر ہے اگر تم خبر رکھتے ہو۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تم روزوں کی بدولت آہستہ آہستہ متقی بن جاؤ گے، کیونکہ روزہ رکھنے سے انسان اپنے نفس کی خواہشات سے رکا ہوتا ہے۔ رمضان کے علاوہ انسان اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو بھی پورا کر رہا ہوتا ہے، حرام کام بھی کر رہا ہوتا ہے، سود بھی کھا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں جائز خواہشات سے بھی رکنا پڑتا ہے، اپنے بیوی کے قریب جانا یہ جائز خواہش ہے، اس میں بھی رکا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس سے انسان کے اندر نیکی کی چاہت آتی ہے، وہ متقی بن جاتا ہے۔ تو آگے فرمایا تھوڑے دنوں کے لیے روزہ رکھ لیا کرو، اس سے مراد رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ پھر اس میں یہ بھی آسانی دے دی کہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو، روزہ رکھنا مشکل ہو یا تکلیف ہو اس کو، یا اس میں وہ سفر پر ہو، اس کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، تو اور رمضان کے مہینوں کے دنوں کے بجائے دوسرے دنوں میں وہ اس کی قضا کر لیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے۔ اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں اور پھر بھی روزہ رکھنے کا دل نہ چاہے تو اس کے ذمے صرف روزے کا فدیہ ہے، یعنی بدلہ ہے، وہ ایک غریب کو کھانا کھلا دے۔ اور جو شخص خوشی سے زیادہ خیرات کرے کہ زیادہ فدیہ دے دے تو یہ اس شخص کے لیے اور بھی بہتر ہے۔ گو ہم نے آسانی کے لیے ان حالتوں میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی، لیکن تمہارا روزہ رکھنا اس حال میں بھی زیادہ بہتر ہے اگر تم کچھ روزے کی فضیلت کی خبر رکھتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے چھوٹ تو دے دی کہ اگر آپ بیمار ہو، آپ سفر میں ہو تو آپ روزہ نہیں رکھو، باقی دنوں میں اس کی قضا کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم لوگ روزے کی فضیلت جانتے ہو تو پھر ان دنوں میں جن دنوں تم بیمار ہو، سفر پر روزہ رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ تفسیر میں آگے فرماتے ہیں، پہلی امتوں میں سے نصارہ پر بھی روزے فرض ہونے کا بیان ایک حدیث میں اس طرح آیا ہے کہ نصارہ پر ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تھا۔ اس کا کوئی بادشاہ بیمار ہوا تو اس قوم نے نظر مانی کہ اگر بادشاہ کو شفا ہو جائے تو ہم مزید 10 روزے کا اضافہ کریں گے۔ پھر کوئی اور بادشاہ بیمار ہوا تو اس کی صحت پر 7 روزوں کا مزید اضافہ ہوا۔ پھر تیسرا بادشاہ بیمار ہوا تو اس نے تجویز کیا 50 میں 3 ہی کسر رہ گئی ہے، لاؤ 3 اور بڑھا لیں، تو اس طرح 50 روزے ہو جائیں گے۔ لیکن روزے کی حکمت کا تقوی میں ہی انحصار نہیں کیا گیا، اللہ جانے اور اس میں کیا کیا ہزار حکمتیں ہوں۔ فرما رہے ہیں کہ پیچھے آیت میں فرمایا کہ اس سے تم متقی ہو جاؤ گے، تو صرف اتنا نہیں ہے، اس میں فرما رہے اور بھی ہزار حکمتیں ہیں روزے رکھنے میں، اس لیے کہ یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ جب روزے کا مقصود معلوم ہو گیا، اگر یہ مقصود دوسرے طریقے سے حاصل کر لیں تو روزے یا رمضان کی قید کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جتنا بھی بیان ہوا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں۔ وہ تو ایک دنیاوی معاملات ہیں، ہم رمضان سے پہلے اور چیزیں خرید کر لاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایک دوسرے، اگر ہمارا کسی کے ساتھ قطع تعلق ہے، ہم اس سے جا کے ملے، معافی مانگے، کسی کا حق کھایا ہے وہ اس کا پورا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہم سے راضی ہو کر جائے اور ہمارے اس مہینے میں بخشش ہو جائے۔
آگے چند مسائل ہیں رمضان کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ 7-8 مسائل ہیں، وہ کل بیان کیے جائیں گے۔ دعا اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہماری بخشش، اللہ تعالی ہماری بخشش فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔